العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سلام. عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے گزرا کہ پروردگار عالم نے 3 اطاعتیں واجب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر. کس سے خطاب کیا؟ ایمان لانے والے سے. اللہ نے بنایا صاحب کو آ کر تو نہیں کہا، اللہ نے ایمان لانے والے کو مخاطب کیا. آپ تک یہ پیغام کس کے ذریعے پہنچا؟ رسول اللہ کے ذریعے. اور قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان لانے والوں خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا. اے ایمان لانے والوں خبردار شیطان کی پیروی نہیں کرنا. اور سورہ انفال میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں اللہ پکارے فوراً لبیک کہو، رسول پکارے فوراً آنا. تو ایک آیت میں کہتا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، اس کے بلانے پہ نہ جانا. اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ رسول پکارے تو فوراً آنا. تو اب جو رسول کی پکار پہ نہ آئے وہ کہاں گیا؟ تو جتنے بھی خطابات ہیں یا ایھا الذین آمنوا یہ مومنین سے خطابات ہیں. جب اسلامی معاشرہ تشکیل پانے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو اس کے بعد اللہ نے خطابات اس طریقے سے کہے اے ایمان لانے والوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان لانے والوں ہم نے روزوں کو تم پر واجب کیا. پھر ایک مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں اللہ کا راستہ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پھر سورہ حج میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والوں رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ سارے احکامات جن پر اللہ مخاطب کر رہا ہے یہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے. اچھا تو اللہ نے براہ راست تم پر پیغام اتارا نہیں، محمد کے ذریعے اتارا. یعنی ایمان لانے والوں روزہ رکھو.
الفاظ اللہ کے پہنچائے کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ آئے ایمان لانے والوں، ہم نے حج کو پہ واجب کیا کہ مستطیع الفاظ اللہ کے پہنچائے کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ آئے ایمان لانے والوں، کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ الفاظ اللہ کے پہنچائے کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ تو اب تمہیں یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ اللہ جب بھی تم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ محمد کا۔ اللہ جب بھی تم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا، یعنی جملہ بدل، اللہ جب بھی تم سے بات کرے محمد کے وسیلے سے کرے۔ بھائی جب بھی تم سے بات کرے محمد کے وہ وسیلے سے کرے، اور تم محمد کو چھوڑ کر براہ راست یا اللہ مدد کیا جاؤ۔ تو اب جتنی بھی آیتیں تم تک پہنچی وہ الفاظ اللہ کی، لہجہ میرے محمد کا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا۔ میرا نبی جب عرش سے فرش پر آیا تو شمع رسالت کے پروانوں نے نبی کو گھیر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ اللہ جب بھی ہم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ آپ، یعنی آپ کے لہجے میں ہم سے بات کرے، الفاظ آپ کے لہجہ آپ کا، لیکن یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے تو وہاں اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی؟ میرے نبی نے سوچا نہیں، مسکرا کے کہنے لگے کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب۔ جب بھی تم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ محمد کا۔ ایک دن عاشقہ بلایا، جب عاشقہ بلایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا معقول سوال تھا کہ بھئی وہاں کس کے لہجے میں بات کرتا؟ تو کہا بھئی کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب، وہاں پر اللہ نے مجھے علی کے لہجے میں بات کی، اور یہ فقط ہماری گھر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، علماء نے نقل کیا ہے۔ اب بات آگئی معراج تک تو دو چار جو میں سنتی رہا، یہاں سے بات آ گئی بھئی میرا نبی معراج کے لیے چلا، جب نبی چلا تو کچھ دور تک جبریل سید الملائکہ کے ساتھ چلے۔ جبریل فرشتوں کے سردار فرشتہ وہ رسول اللہ کے ساتھ چلے۔ پھر ایک منزل آئی جہاں پر جبریل فرشتے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ لو دنوت الملائکہ، اللہ کے رسول اگر میں اس مقام سے انگلی کی پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں چل جاؤں گا۔ ایک فرشتوں کا سردار ہے، نوری مخلوق ہے، سید الملائکہ ہے، اور کہہ رہا کہ اللہ کے رسول اب اس مقام سے آگے بڑھا تو تمہیں چل جاؤں گا، یعنی یہ ہے میری حالت، اگر حد سے آگے بڑھا تو تمہیں چل جاؤں گا۔ بھائی فرشتوں کا سردار ہے لیکن اپنی حد کو پہچانتا ہے۔ میں جملے کو اور آسان کر دوں، فرشتوں کا سردار ہے لیکن اپنی حد کو پہچانتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر آگے بڑھ جاتا، چل جاتا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول بھائی یہ ہے میری حد، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھا تو میں چل جاؤں گا۔ اچھا یہ جبریل سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین کے ساتھ، کائنات کا سب سے بڑا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد انبیاء کا خاتم ہے، تو سب سے بڑے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جبریل، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے بڑھو اس مقام سے تو جل جاؤں گا۔ بھائی سفر کر رہے ہو نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہو تو یا رسول اللہ جبریل سے کہہ دیجئے کہ آخی جبریل، بھائی جبریل تم میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، جلنے سے بچ جاؤ گے؟ بھائی رسول کہہ سکتے ہیں نا کہ آخی جبریل بھائی تم میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، جلنے سے بچ جاؤ گے؟ تو ساتھ میں سفر کرنا جلنے سے نہیں بچایا کرتا۔ اور میں ذرا سا اور واضح کرتا ہوں، ذرا سا
اور واضح کر دوں. کہنے لگا اللہ اہبط منا جميعا، اہبط منا جميعا، آدم تم بھی جاؤ، ابلیس تم بھی جاؤ. تو جنت سے دونوں نے ساتھ میں ہجرت کی ہے. آدم بھی جنت سے نکالے گئے، ابلیس بھی جنت سے نکالا گیا. اہبط منا جميعا، دونوں ساتھ جاؤ. تو دونوں نے ساتھ ہجرت کی جنت سے. کیا واپسی بھی دونوں کی ساتھی ہوگی؟ سوال. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ آغاز سفر انجام سفر کی دلیل نہیں ہوا کرتا. تو اب رک گئے، جبریل رک گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہے میری حد، اگر میں آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا. دیکھو جبریل فرشتہ ہے، فرشتہ، اور فرشتوں کو سب پوری مانتے ہیں. فرشتے کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ خاکی ہے خاکی نہیں ہے، غیر معصوم ہے معصوم ہے، خطا کار ہے غیر خطا کار ہے. یہ بحث فرشتوں میں نہیں ہے. سارا مسلمان مانتا ہے کہ فرشتہ کیا ہے؟ نوری مخلوق. تو فرشتہ ہے نوری مخلوق، اور کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. محمد کے لیے کہتے ہیں کہ خاکی تھے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جس مقام پر فرشتے کی نورانیت چلنے لگے اس مقام سے محمد کی خاک آگے بڑھ جائے. اس مقام سے یہ بھی رخصت ہوئی اور میرا نبی چلا آسمانوں کی طرف پرواز کر رہا تھا. وہ نور کی شعاع میرے نبی کو اپنے سینے سے لپٹا کے آسمانوں کی طرف پرواز کر رہی تھی. اور ادھر اللہ نے نبیوں کو مخاطب کیا. سنو آدم، سنو نوح، سنو ابراہیم، سنو موسیٰ، سنو عیسیٰ. سوالات نبیوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ سنو میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آنے والی ہے. میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آنے والی ہے. تو ایسا کرو کہ آسمان میں دو یا قطار بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور میرے محمد کا استقبال کرو. ایسے میں محمد کی سواری آئی. جب محمد کی سواری آئی تو سارے نبیوں نے میرے محمد کا استقبال کیا. سارے نبیوں نے میرے محمد کو سلام کیا. آدم نے سلام کیا، نوح نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کیا، موسیٰ نے سلام کیا، عیسیٰ نے سلام کیا. 1.25 لاکھ نبیوں نے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در پہ سلام کرے اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس در پہ سلام کرے اسے در فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سب کی صحت کے تندرستی کے لیے اللہ محمد علیہ فاطمہ علیہ السلام آواز بلند کربلا اور باغ فطر کا حساب بازی ہے. یہ نہیں سمجھنا پوچھنے والا نہیں تم سے کوئی، ہمارا آنے والا امام مہدی علیہ السلام باجی ہے. نعرہ حیدری. گفتگو اس بات سے آگے جائے. تو سارے نبیوں نے میرے محمد کو سلام کیا. تو یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در پہ سلام کرے اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ جس در پہ سلام کرے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. اور روایت مختلف روایتیں ہیں کہ رسول نماز شروع کے قریب دروازے فاطمہ پہ جا کر سلام کیا کرتے تھے. بھائی مسجد سے گھر ملے ہوئے تھے لوگوں کے، اگر کہیں اور بھی سلام کیا ہوتا تو کوئی ایک آدھ روایت تو مل جاتی. اب سلام کیا، نبی نے جواب دے دیا. اب انبیاء کرام نے خواہش کی آدم سے عیسیٰ تک کہ نور محمد کی زیارت پردہ محفل ہٹا نور محمد کی زیارت کی سب نے سارے نبیوں نے جواب سلام ہو گیا. اب ہمارے نبی نے آخر نبی نے ان تمام نبیوں سے ایک سوال کیا
میرا نبی کہنے لگا آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سب سے کہ یہ نبیوں یہ بتلاؤ یہ بتلاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں نبوت عطا کی ہے، تمہیں جو نبی بتایا نبوت عطا کی ہے، وہ کن شرطوں میں نبوت ملی ہے؟ وہ شرائط کیا ہے جن شرطوں پر اللہ نے تم کو نبی بنایا؟ سارے نبی بولے کہ اللہ کے رسول ہمیں 3 شرطوں پر نبوت عطا کی، 3 شرطوں پر۔ کبھی وہ شرطیں کیا ہے بتاؤ، شرطیں بتاؤ کہ اللہ کے رسول پہلی شرط اللہ کی توحید کا اعلان، پہلی شرط کیا؟ اللہ کی توحید کا اعلان کا۔ دوسری شرط کا آپ کی نبوت کا اعلان، آپ کی نبوت کا رسالت کا اعلان کا۔ تیسری شرط کہ آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اعلان۔ تو اب 3 شرطوں میں نبوت ملی ہے، 3 شرط، اللہ کی توحید کا اعلان، آپ کی نبوت کا اعلان، علی کی ولایت کا اعلان۔ ایمان نہیں اعلان، ایمان نہیں اعلان، ایمان ہوتا ہے دل میں، اعلان ہوتا ہے زبان پر۔ تو جب نبیوں نے توحید کا اعلان کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، اور جب نبیوں نے محمد کی نبوت کا اعلان کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ، اور جب نبیوں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا علی ولی اللہ۔ یہ روایت بھی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اپنے گھر کی کتاب سے حاصل کر رہا ہوں، علماء اسلام نے اس کو لکھا ہے کہ زبان سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ادھر آسمان کی بات ہے، آسمان کی۔ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے کہ بھئی یہ آپ نے کلمے میں تیسرا جز پڑھایا کب سے؟ آپ نے کلمے میں یہ تیسرا جز پڑھایا کب سے؟ تو اب تو مجھے ہے کہنا ہاتھ جوڑ کے کہنے کا کہ بھئی یہ کلمہ تو نبیوں کے زمانے کا ہے، آپ نے گھٹایا کب سے؟ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب چلا میرا نہیں، اور آواز آ رہی تھی ادو منی اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ اب روک رہا ہوں تمہیں یہاں اس مرحلے میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آئے کیا کہ دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بے عیب ہے وہ اللہ، بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے عبد محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی۔ اب اس آیت میں ہو رہا ہے، پھر سنو، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہاں سے لے کے گیا بھئی؟ معراج کی شب میں کہاں سے لے کے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام کہاں تک لے کے گیا؟ الی المسجد الاقصی۔ اقصی کے معنی ہے دور ترین، اقصی کے معنی کیا ہے؟ دور ترین۔ تو مسجد الحرام سے لے کے گیا مسجد اقصی سے دور ترین مسجد تک، دور ترین۔ اور دیکھو یہ دور اور نزدیک انسان کی حیثیت اور سواری سے جاتے ہیں۔ جو دور اور نزدیک ہے وہ انسان کی حیثیت سے، سواری کی حیثیت سے ناپی جاتی ہے۔ میں آسان کر دیا، یہاں سے تمہیں حیدرآباد جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے حیدرآباد جانا ہے۔ جو شخص پیدل جائے گا اس کو 1 ہفتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور موٹر سائیکل والا جو وہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، ایسا ہی ہے، فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی والا 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور فاصلہ کم ہو گیا، حیثیتیں بدل رہی ہیں۔ اور اگر کوئی جہاز پہ جا رہا ہے تو تصور بھی نہیں کیا جائے گا کہ حیدرآباد کی حیثیت کیا ہے، جو یہاں رکھا ہوا ہے برابر، ٹائم کی کیلکولیشن بھی نہیں آئی بھائی، ہے نا؟ تو مسجد الحرام سے لے کے گیا مسجد اقصی تک، دور ترین، دور ترین، دور ترین۔ تو اگر یہ مسجد اقصی ہے
یہ تو 400-500-700 مائل ہوگا. سمجھے میری بات؟ یہ بات پہنچی. تو جب اللہ کا ہے دور ترین تو پھر دور ترین یہ بات پہنچ گئی. تو مسجد اقصی مسجد الحرام سے لے کے گیا. مسجد اقصی دور ترین مسجد. مسجد کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر تو ہے. میں تو لوگ بھی مانے جانا چاہتا ہوں. مسجد کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پر سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مسجد. جہاں پہ سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مسجد. آزائے سجدہ اسی نے بنایا. تو جہاں سجدہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مسجد. تو ایک سجدے والی جگہ سے دوسرے سجدے والی جگہ تک لے کے گئے. ابھی میں جملہ کیا کر رہا ہوں. ایک سجدے والی جگہ سے دوسرے سجدے والی جگہ تک لے کے گیا. یعنی ایک مسجد سے دوسری مسجد تک لے کے گیا. مسجد کیسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے. ٹھیک. سجدہ تم بھی کرتے ہو گھر میں. سجدہ میں بھی کرتا ہوں. میں بھی گھر میں سجدہ کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. تم بھی گھر میں سجدہ کرتے ہو, نماز پڑھتا ہو. تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کہا؟ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ سجدہ کیا جائے. تو سجدہ تم گھر میں بھی کرتے ہو, میں بھی کرتا ہوں. تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کہا؟ نہیں کہا. تو مسجد اسے کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے ہو. مسجد اسے کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے ہو. تو فقط نور میں فقط محمد سجدے میں نہیں تھا, 14 کے 14 نور سجدے میں تھے. یہ بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے, اب واضح ہو گئی. تو ایک مسجد والی جگہ سے لے کے گیا دوسری مسجد والی جگہ, اور جا رہا میرا نبی, اور آواز آ رہی ہے کہ اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. دنا آئے دیکھ رہے ہیں. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا, وہ قریب ہوا. دنا وہ قریب ہوا. فتدلّا وہ جھکا. فکان قاب قوسین, اور وہ کمان بن گیا. 2 کمان بن گیا. بھائی سجدہ کیا جب تو کمان بنا. جب سجدہ کیا تو کمان بنا. تو دنا وہ قریب ہوا. فتدلّا وہ جھکا. فکان قاب قوسین وہ کمان بنا. ایک کمان کے فاصلے پہ آ گیا, کمان کے فاصلے پہ او ادنی, یا اس سے بھی کم فاصلہ. ترجمہ پہنچ گیا. ایک دفعہ اور تاکہ مجھے نتیجہ دینے میں آسان ہو جائے. دنا وہ قریب ہوا. فتدلّا وہ جھکا. فکان قاب قوسین وہ کمان بن گیا. 2 کمان بن گیا. کمان کے فاصلے پہ آ گیا. ٹھیک. او ادنی, یا اس سے بھی کم, یا اس سے بھی کم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جناب کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہا 140 کلومیٹر یا 150. 140 کلومیٹر کا 150. تو یہ یا 150 کا مطلب کیا ہے کہ مجھے حتماً نہیں معلوم, مجھے 100% نہیں معلوم, ورنہ میں 140 کہتا یا 150. تو یا اس وقت بولا جاتا جب کنفیوژن ہو. بس پہنچ گئی بات. بھائی یا اس وقت بولا جاتا کنفیوژن ہو. تو انسان تو بول نہیں رہا, بولنے والا اللہ ہے جو علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے. پیچھے والے پہنچی بات. وہ قریب ہوا چکا, کمان بنا, کمان کے فاصلے پہ آیا. اور یا اس سے بھی کچھ کام. تو پروردگار تو علیم و خبیر ہے, یا پروردگار کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا اس سے بھی کام. تو مالک کا فاصلہ نہیں معلوم تھا. تو علماء نے کہا کہ فاصلہ تو معلوم تھا, لیکن اللہ قربت محمد کی حد بوجھ نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ قربت محمد کی حد
نہیں معین نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ نے قربت محمد کی حد معین نہیں کی، ہے نا؟ اور اب وہ جس کے حلق سے علی کے فضائل نہیں اترتے، وہ کہتا ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور علی کے چاہنے والے علی کے فضائل میں غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے، ہے نا؟ تو ایک جواب تو تمہارے علماء اور ذاکرین نے دیا ہے کہ بھائی تم علی کے فضائل کے حد معین کر دو، ہم حد سے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اور اب تو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، سن ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے قربت محمد کی حد معین نہیں کی، جانتا تھا کہ کتنا فاصلہ ہے، لیکن قربت محمد کی حد معین نہیں، ہو گیا؟ ایک جواب علماء کا تمہیں سنا دیا میں نے علی کے فضائل کے حوالے میں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، تو کہنے لگے حد معین کر دو، پڑھانا چھوڑ دیں۔ ایک تو جواب ہے، اب میرا جواب سنا دیتے، علی کی تلوار چلی، عمر ابن عبداللہ کا سر کٹ کے رہا، جب کٹ ٹکرا تو میں نے پکارا ضربت علی کے یوم الخندق، افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین یعنی جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے، کتنی افضل نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ نے قربت محمد کی حد معین نہیں کی، علی نے رسول نے فضائل علی کی حد معین نہیں کی۔ یہ تو ایک ضربت کی بات ہے، ایک ضربت، جس کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی پوری زندگی کیا ہوگی؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ مجھے جانا آ گیا، بہت توجہ، ٹھیک؟ اب میرا نبی قریب پہنچ گیا، میرا نبی عرش کے قریب پہنچ گیا، اور آواز آ رہی ہے اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ نبی عرش کے قریب جا کے رک گئے، عرش کے قریب جا کر رک گئے، آواز آئی کہ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ نبی رک گئی اور سوچنے لگی کہ میں نالین اپنی جوتیاں اتار کر عرش پہ بلند ہوں، اب میں جوتیاں اتاروں اور اس کے بعد عرش پہ بلند ہو جاؤں۔ سوچا ہوگا نبی، اچھا کیوں سوچا؟ اس لیے کہ محمد کی نگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کا تھا کہ موسیٰ تم طور کی مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو، پاؤں سے جوتیاں اتارا، پاؤں سے جوتیاں ڈالے اتارو۔ ابھی میرا محمد سوچ رہا تھا کہ آواز قدرت آئی، عرش سے آواز آئی کہ میرے محمد آج ہم اپنے عرش کو تیری جوتیوں سے سینے بخشنا چاہتے ہیں۔ تو تم نے فرق دیکھا کہ موسیٰ صاحب توریت نے بھی کہا کہ طور کی مقدس وادی ہے، جوتیاں اتارو، اور محمد سے کہتا ہے جوتیوں سمیت عرش پہ بلند ہو جاؤ۔ تو جب صاحب توریت موسیٰ محمد جیسے نہ ہوا تو یہ عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہوگا؟ اس وقت تم جو دیکھتے جاؤ، نبی عرش پہ بلند ہو گئے، نبی عرش پر یا علی یا علی یا علی، بے شک بتا کے گیا تھا ابو لہب ابو جہل حسن والے سے، اب رکنا نہیں کہ اس مجلس سے آگے کھڑا، اس مجلس سے اب نبی عرش جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گئے۔ عرش کیا ہے؟ رب العرش العظیم، اس کا عرش عظیم ہے، یعنی کائنات کی سب سے بلند جگہ کا نام ہے عرش، کائنات کی سب سے بلند جگہ کا نام کیا ہے؟ عرش، یعنی ساری کائنات اس کے نیچے، عرش کے اوپر کچھ نہیں، رب العرش العظیم، ایک مقام میں کہا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر محیط ہو گیا، آیتوں میں آیتیں سنا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پہ رک جاؤ، یہاں پہ رک جاؤ، یہاں پہ رک جاؤ۔ ہر انسان کی ایک ذاتی جگہ ہوتی ہے، ایک سرکاری جگہ ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں؟ ہر انسان کی ایک ذاتی جگہ، ایک سرکاری جگہ۔ تمہاری ذاتی جگہ تمہارا گھر، کھاؤ گے پیو گے سو گے اٹھو گے بیٹھو گے بچوں کے ساتھ ساتھ گھومو پھرو گے بات کرو گے گھر میں۔ تمہاری سرکاری جگہ تمہارا آفس ہے، آفس میں بچوں کے ساتھ کھیل کود نہیں کرو گے،
سو کے نہیں آفس میں کام کرو. تو ہر آدمی کی دو جگہ، ایک ذاتی جگہ اس کا گھر، ایک سرکاری جگہ اس کا آفس. اللہ کی بھی دو جگہ ہے، اس کی ذاتی جگہ زمین میں ہے اس کا گھر بیت اللہ، اور اس کی سرکاری جگہ آسمان پہ ہے اس کا عرش. تو ذاتی جگہ خانہ کعبہ گھر، سرکاری جگہ اس کا عرش. کہنے لگا جب ذاتی کام ہوگا تو کسی کو گھر میں پیدا کروں گا، اور جب سرکاری کام ہوگا تو کسی کو عرش پہ بلاؤں گا. اب رک جاتے ہیں. میرا نبی نالین سمیت جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گیا. ہو گیا نا. اور عرش کائنات کی سب سے بلند جگہ، ساری کائنات عرش کے نیچے. طوبہ عرش کے نیچے، سرسبیل عرش کے نیچے، جنت عرش کے نیچے، صراط عرش کے نیچے، سورج عرش کے نیچے، چاند عرش کے نیچے، ستارے عرش کے نیچے، آسمان عرش کے نیچے، سارے خلیفہ عرش کے نیچے، سارے صحابی عرش کے نیچے، آدم عرش کے نیچے، نوح عرش کے نیچے، ابراہیم عرش کے نیچے، موسیٰ عرش کے نیچے، داؤد عرش کے نیچے، خضر عرش کے نیچے. تو ساری کائنات عرش کے نیچے، اور عرش کے اوپر محمد کی چوٹیاں. تو جب ساری کائنات مل کر کشف محمد کا مقابلہ نہ کر سکی تو نفس محمد کا مقابلہ کیا کرے گی؟ عرش کائنات کی سب سے بلند جگہ، اس سے بلند کوئی جگہ نہیں. ساری کائنات عرش کے نیچے، ساری کائنات عرش سب سے بلند جگہ، سب سے بلند. اور محمد کی جوتیاں سب عرش کے اوپر ہیں. ایسا ہی ہے. اب جوتیوں کے نیچے ساری کائنات ہے. طوبہ عرش کے نیچے، سرسبیل عرش کے نیچے، صراط عرش کے نیچے، میزان عرش کے نیچے، جنت عرش کے نیچے، جہنم عرش کے نیچے، سارے خلیفہ عرش کے نیچے، ساری اولیاء کرام عرش کے نیچے، سارے نبی عرش کے نیچے، سورج چاند ستارے عرش کے نیچے. اور عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں، اور محمد کے جوتیوں کے اوپر محمد کی پنڈلیاں، اور محمد کی پنڈلیوں کے اوپر محمد کا زانو، اور محمد کے زانو کے اوپر محمد کا شکم، اور محمد کے شکم کے اوپر محمد کا سینہ، اور محمد کے سینے کے اوپر محمد کے شانے. اور ان شانے پہ ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ، اور فتح مکہ کے جنت پہ کھڑا ہوا علی ولی اللہ. یاد آ گیا تمہیں فتح مکہ کے دن کہ یا علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو. جو نیچے تھے انہیں چھڑی کے اشارے سے کیا، اور کچھ اوپر کھڑے تھے، کچھ اوپر تھے. تاریخوں میں لکھا ہے کچھ اڑے تھے، کچھ گڑے تھے، کچھ کھڑے تھے. کیفیتیں الگ الگ تھی. اور اسلام صنم بدھ کو کہتے ہیں. اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں صنمیات کے اوپر کہ کون سے قبیلے کا کون سا تھا. کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اب ظاہر کہ ابھی دامن آپ نے پہنچائی تھی، انہیں تمہیں دو چار حوالے دے دیا. ٹھیک ہے. تو نیچے والے وقت تو چھڑی کے اشارے سے ٹوٹ گئے. اب وہ جو اوپر کھڑے تھے، اوپر رسول کا یا علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو. کیا کہا کہ کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شہر مکہ جیسے بڑے شہر میں کسی کے گھر میں سیڑھی نہیں تھی؟ میں کہہ رہا نا علی کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو. تو مکہ جیسا شہر ہے، تو شہر مکہ میں کسی کے گھر میں کوئی سیڑھی نہیں تھی.
تھی نا یا رسول اللہ سیڑھی منگوائے اور علی سے کہا سیڑھی پہ کر کے چھوڑ دو. یہ آخر بات کیا ہے؟ کہا یہی تو بتانا ہے کہ یہ مرحلہ ہے بت شکنی کا، کسی بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی. تو کہا یا علی کندھوں میں کھڑے کے بتوں کو توڑ دو. علی کندھوں میں کھڑے ہوئے بتوں کو توڑ دیا. جب توڑ آئے تھے تو کسی نے پکار کے پوچھ لیا کہ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے آسمان کے تارے توڑ دوں. یہ جملہ مبالغہ لے جاتا، یہ جملہ مبالغہ رہ جاتا اگر ستارہ ٹوٹ کر علی کی چوکھٹ پہ نہ آتا. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن چل باتیں میں حد زیادہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو علی نے کندھے پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیا. کہاں پر کھڑے ہوئے؟ نبی کے کندھوں پر. مہر نبوت پر قدم رکھ دیا. کہاں؟ مہر نبوت پر. اب جتنی بھی بڑی بڑی تاریخ ان میں جا کے دیکھ رہے ہیں، میرا نبی دنیا سے رخصت ہونے والا تھا، آیا اور مجمع سے پکار کے کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ لے لے. رسول دنیا سے رخصت ہونے والے مجمع میں آئے چاہنے والوں کے اور آ کے کہنے کہ بھئی کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو، اب میں چلا جاتا ہوں تو کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو وہ لے لے. چاہنے والوں میں سے ایک آگے بڑھا، ایک اور بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فولاں جنگ کے لیے نکل رہے تھے اور آپ کا سواری کا جانور چلنے میں سستی کر رہا تھا تو آپ نے اسے تازیانہ مارا. جب تازیانہ مارا تو غلطی سے وہ تازیانہ میرے پیٹ پہ لگ گیا. تو میں احساس چاہتا ہوں، سنا یا نہیں سنا؟ کیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کسی جنگ کے لیے نکل رہے تھے، سواری آپ کی چلنے میں سستی کر رہی تھی، آپ نے سواری کے جانور کو تازیانہ مارا. جب تازیانہ مارا تو غلطی سے وہ مجھے لگ گیا. تو میں قصاص چاہتا ہوں. خدا کی قسم یہ رحمت للعالمین ہے. یہ وہ نبی ہے جس نے پوری زندگی میں کسی جانور کو، خالی سواری نہیں، کسی جانور کو تازیانہ تک لگایا. سیرت اٹھا کے رکھنا کہ وہ نبی ایسی زندگی میں کبھی بھی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا. تو نبی کہہ سکتے تھے اس سے وہ چاہنے والا ساتھ کہ میں نے تو پوری زندگی میں تازیانہ نہیں مارا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے تو زندگی میں تازیانہ کبھی سواری کے جانور کو مارا ہی نہیں. کہہ سکتے تھے نا؟ نہیں کہا نبی نے، نہیں کہا. اچھا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ غلطی سے لگ گیا، غلطی سے. تو جان بوجھ کا قصاص ہوتا ہے، غلطی کا قصاص تو نہیں ہوتا. تو میرے نبی نے دونوں میں سے کوئی بات نہیں کہی، یعنی بتلا دیا کہ میں تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلا رہا، تم کہیں میرے سچے کو نہیں جھٹلا دے رہا. جب میں تمہارے جھوٹوں کو نہیں جھٹلاتا تو تم کہیں میرے شخصوں کے نہ جھٹلا دے رہا. اب کہا، نبی نے کہا تازیانہ لایا جائے. نبی نے کہا تازیانہ لایا. جب تازیانہ آ گیا تو وہ نبی کا چاہنے والا جو قصاص مانگ رہا تھا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جس وقت میرے بدن پہ تازیانہ لگا تھا اس وقت میرے بدن پر قمیض نہیں تھی، اس وقت میرے بدن پر قمیض نہیں تھی. نبی نے اپنی قمیض مبارک بلند کی. جیسے ہی نبی نے قمیض مبارک بلند کی وہ اس نے تازیانے کو ایک طرف پھینکا، دوڑ کے آیا اور آنے کے بعد مہر نبوت کا بوسہ دے دیا. مہر نبوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوڑ کے آیا، تازیانہ پھینکا اور رسول کے کندھوں پر مہر نبوت کو چومنے لگا، بوسہ دیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کا تازیانہ اور کہاں کا قصاص؟ میں نے تو ایک سچویشن بنائی تھی صرف مہر نبوت کو چومنے کے لیے. تو یہ صحابی کی محبت ہے، یہ صحابی کی محبت ہے. کہنے لگا میں نے ایک سچویشن بنائی تھی مہر نبوت کو چومنے کے لیے. تو آپ سمجھ میں آیا کہ صحابی وہ جس کے ہونٹ مہر نبوت
نبوت پر آ جائے اور علی وہ جس کے پاؤں دورے نبوت پہ آ جائے۔ مومنوں کی زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ علامہ صاحب کی زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ مومنون آفت سے پیاں بچہ بلو جتنے ہیں سب کی زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ علی کا ذکر کیا جلالی علی کہا، ان کو سب کو کربلا کی ذات پہ لے کے جانے کے لیے حسین کی ذات پہ لے کے آتا، حسین کے مالا گرامی سراج کونے خاتون جنت کی ذات پہ لے کے جانے کے لیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس عزیزو، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی۔ علی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اب علی کے پوتے علی اصغر کا شبیہ تابع برآمد ہوا۔ براہ راست میں مذہب سے پہنچ گیا۔ جب ولادت ہوئی ہے علی اصغر کی، جب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے اور شہزادی زینب اصغر کی ولادت کی مبارکباد دینے حسین ابن علی کے پاس آئی ہے، مبارکباد دی ہے، تو مبارکباد قبول کرنے کے بعد حسین نے اصغر کو زینب کے گود میں ڈال دیا کہ آج سے اس کے پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور مقتل نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا تو خیمہ شہزادی زینب کے خیمے ہی میں تھا، جھولا اصغر کا جھولا شہزادی زینب کے خیمے ہی میں پہلے اور 28 ہاتھ کو نکلا تھا مدینے سے، نکلا چند قدم چلا، عباس آئے اور آگے کہنے کے مولا اگر مصلحت ہو تو 2 دقیقوں کے لیے رک جا، کچھ نہ چکا۔ کبھی ابھی تو روانہ ہوئے، بات کیا ہے، مڑ کے دیکھا عباس حسین نے عباس کی آنکھوں کا تعاقب کیا، اب جو دیکھا تو بیمار بیٹی فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف آ رہی ہے، قریب پہنچی، سلام کیا بابا کو اور کہنے لگی میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلے، نہیں میں تو بس ایک مرتبہ اور اپنے چھوٹے بھیا علی اصغر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصغر فاطمہ زہرا کی گود میں آیا، بہن سے چپٹا رہا، جب بہت دیر گزر گئی اور چلنے کا وقت آیا تو ایک بیوی آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو گود میں لے، لیکن اصغر بہن سے لپٹا رہا۔ بی بی ام رباب آگے بڑھی، شہزادی زینب آگے بڑھی، لیکن اصغر کسی کی گود میں نہیں آیا۔ جب کسی کی گود میں نہیں آیا تو حسین آگے بڑھ گئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا۔ زینب قریب موجود تھی، پوچھا بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بالکل ایک جملہ کہا کہ بیٹا علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ میں بیٹا علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ جانتے ہو مختار جب تخت حکومت پہ آئی تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کرواتے، اقرار جرم لکھواتے، ان کو سزا دیتے، ان کو سزا دیتے۔ ایک شخص مدینہ کا مختار کے دربار میں تھا، ایسے میں ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا، مختار نے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ کہا کہ بس اتنا قصور تھا کہ جب خیموں میں مال اسباب لوٹا جا رہا تھا تو میرا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر کو چھو گیا۔ مختار نے چیخ ماری اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا، کہا وہ پاک چادر، کہا یہ نہیں صاحب۔ وہ شخص مدینے آیا سید سجاد کے پاس، سجاد نے پوچھا کہ مختار آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، اقرار جرم کرواتے ہیں، انہیں سزا دلواتے ہیں۔ جیسے ہی سید سجاد نے سنا، سر اٹھایا اور رو کے کہنے لگے کہ بس اتنا بتلا دے کہ علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا۔
شخص گھبرا گیا، گھبرا کے کہنے لگا مولا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عباس کا قاتل پکڑا گیا اور محمد کے قاتل پکڑے گئے، قاسم کا قاتل پکڑا گیا، یہ نہیں پوچھا، آپ پوچھ رہے ہیں کہ اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ کہا کہ ہاں، وہ تیر جو اصغر کے گردن میں لگا تھا اس نے فقط اصغر کا کلیجہ نہیں چیرا، ہم آل محمد کے قلوں پہ سراغ کر دیا۔ اس تیر نے ہم آل محمد کے سینے کو چھیڑ دیا۔ یہ شخص سید سجاد کے پاس سے واپس پڑھا، کوفے آیا، مختار کے دربار میں وہی نہیں تھا جب حرملہ کو پکڑ کے لایا گیا۔ حرملہ صاحب نے کھڑا ہے، مختار تخت پہ پوچھا تو نے کیا کیا، کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ امیر کل 3 تیر چلایا، 3۔ کہا بدلہ کیسے چلایا؟ کہا امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسن کا بیٹا حسین کی آغوش میں تھا، تلوار وہاں تک جا نہیں سکتی تھی، میں نے تیر جوڑا، حسن کا بچہ حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ کہا تو نے دوسرا تیر کیسے چلایا؟ کہا امیر نہ پوچھ، کہا نہیں بتلانا پڑے گا، بتلا دوسرا تیر کیسے چلایا؟ کہا امیر وہ میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ہو کر اپنے زلزلہ پہ چھوم رہے تھے تو میں نے تیر جوڑا، وہ تیر حسین کے پینے میں لگا، اس کے صدمے سے حسین گھوڑے سے زمین پر آ۔ کہا کہ تیسرا تیر کیسے چلایا؟ کانپنے لگا حرملہ، کہا کہ ابھی مسئلہ پوچھ کہ میں نے تیسرا تیر کیسے چلایا؟ کہا نہیں تجھے بتلانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کیسے چلایا؟ کہا امیر کیا بتلا؟ حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے، ہاتھ میں بلند کیا اور میں نے تیر شہزوبہ جوڑا، وہ تیر چلا اور اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک جمع ہو گیا۔ رکنا رکنا رکنا، مجھے 2 دقیقہ ہو جائے گا، 2 دقیقہ۔ صبح عاشور ہوگا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، عائزہ گئے، میرا مولا اکیلا ہوا، میدان میں آیا، آواز دی حلم ناصر کیا سن رہا ہے؟ کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے؟ کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ جیسے ہی یہ استغاثہ بلند ہوا، یہ استغاثہ راوی لکھتا ہے کہ ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ دیکھو 2 خیمے میں رکھتے ہیں، واہ، ایک خیمہ سجاد کا تھا، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے باہر آ رہا، دوسرا خیمہ میرا باپ کا تھا۔ حسین کو میرا باپ کے خیمے میں پہنچے، کہا پوچھو میرا باپ کیا بات ہے؟ کہا مولا کیا بتلاؤں؟ جیسے ہی آپ نے استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا کہ لاؤ میرا باپ لاؤ، شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لا سکوں، شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لا سکوں۔ حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا، آبا کا دامن ڈالا اور چلے میدان کی طرف۔ جب حسین اصغر کو لے کر جا رہے تھے تو وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی نا، وہ دیکھ رہی تھی کہ بابا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہے۔ سکینہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، حسین اصغر کو میدان میں لے کر آیا، آبا کا دامن ڈالے ہوئے تھے۔ لوگ سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے، اب پکار کے کہنے لگے کہ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے نہیں ملی، اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا، بس 2 گھونٹ پانی پلا دو بچے کو، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جانتے ہو جب جواب نہیں آیا تو حسین نے اصغر کو کربلا کی جلدی ریت پہ لٹا دیا اور پکار کے کہنے لگے کہ شاید تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو تمہیں اصغر کو ریت پہ لٹا دیتا ہوں۔ ریت پہ اصغر کو لٹایا، پیچھے ہو گئے، اس کے باوجود کہیں سے جواب نہیں آیا۔ اب حسین آگے بڑھے، اصغر کو گود میں لیا اور کہا بیٹا اصغر، فوج اشقیہ کو تیری پیاس کا اعتبار نہیں ہے، ذرا اپنی پیاس کا اظہار کر دے۔ ننھے علی اصغر نے
بلندی سے زبان باہر نکالی، حرمرا نے تیر جوڑا، تیر سیدوں پر چلا، اصغر کے کان کو چھینا، دوسرے کان سے نکلا، دوسرا تیر حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ تیر جو چلایا تھا وہ جنگوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر حسین کے بازو سے وہ تیر نہ رکتا تو جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اثر کا لاشا جاتا۔ آخری جملہ، بس یاد کرنے مت رہیے، آخری جملہ، تیر شہسوبا تھا، تیر شہسوبا تھا، حسین کے بازو میں رک گیا۔ اب حسین نے اصغر کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا اور پلٹے، خیموں کی طرف پلٹے، قریب پہنچے خیمے کے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ دیکھو امام کا دل ہے مضبوط ہے، امام کا دل ہے مضبوط ہے، لیکن باپ کا دل ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جب ماں بچے کو دیکھے گی تو کیا عالم ہوگا، جب چھوٹی بہن بچے کو دیکھے گی تو کیا عالم ہوگا۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ رضا میں قضا آئی، وہ تسلیم نے اپنے کہا کہ آگے بڑھے، رباب کے خیمے میں پہنچے، پکارا رباب کو، رباب آئی، اصغر کی بات کہنے لگے رباب اگر کچھ کہوں میں تو مانو گی؟ کہا کہ مولا کیسے نہیں مانو گی؟ ایک مرتبہ آبا کا دامن اٹھایا، کہا پانی تو نہیں پلا سکا، اصغر تیرے تم سے میرا قتل ہو گیا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا مجھے پتہ چل گیا آپ کو اصغر زیادہ پیارا ہے، میں زیادہ پیاری نہیں ہوں، آپ اصغر کو پانی پلا کے لے آئے۔ آبا کا دامن اٹھایا، کہا سکینہ پانی پی کر نہیں آیا، تیرے جیسا بھگا گیا۔ حسینی شمع جلانا